میں نے کہا رمضان میں جو چیز خاص فرض ہے وہ کیا ہے؟ رمضان کے روزے ہیں۔ نماز تو پوری زندگی آپ پر کیا ہے؟ فرض ہے، جب تک آپ کے ہوش و حواس قائم ہے بالغ ہو جانے کے بعد۔ تو نماز تو ہمہ وقت کیا ہے؟ فرض ہے، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے اگر آدمی کو ہوش و حواس قائم ہے، چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہو یا بستر پر پڑا ہوا ہو، ہاتھ پیر چل رہے ہوں یا اس میں حرکت نہ ہو، ہر صورت میں نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو یہ تو اس کے رمضان سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن رمضان سے جس عبادت کا تعلق ہے وہ کیا ہے؟ صیام ہے۔ جب آدمی قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے اور عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو دائیں طرف سر کے پاس تو نماز ہوتی ہے، دائیں طرف اس کے صیام روزے ہوتے ہیں، بائیں طرف زکوٰۃ ہوتی ہیں، اور دونوں پیر کے سامنے کیا ہے؟ صلہ رحمی، صدقہ، خیرات وغیرہ۔ ابن حبان کی حسن درجے کی روایت ہے۔ تو جب عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو صلاح کہتی ہے جو سر کے پاس ہوتی ہے کہ نہیں، یہاں سے داخل ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ رائٹ طرف سے آتے ہیں تو یہاں سے صیام روزہ کہتے ہیں نہیں، یہاں سے داخل ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد لیفٹ کی طرف آتے ہیں تو لیفٹ سے زکوٰۃ کہتا نہیں، یہاں سے داخل ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ پیروں کے پاس آتے ہیں تو دوسری عبادات کہتی ہیں یہاں سے داخل ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی عبادات میں سے ہے، صیام رمضان کا روزہ، یہ کیا ہے؟ بڑی عبادات میں سے۔ اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ صرف رمضان میں جو چیز فرض ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض قرار دی ہے وہ صرف رمضان کا روزہ ہے۔ باقی جتنی بھی عبادات ہوں، لیلۃ القدر میں قیام کرنا ہو، تراویح کی نماز پڑھنی ہو یا دوسری چیزیں ہو، یہ سب کیا ہیں؟ سب ہمارے لیے مستحب ہیں، سنت ہیں، افضل ہیں، بہتر ہیں، وہ فرض نہیں ہے۔ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ تراویح پر بہت توجہ کرتے ہیں، فرض نمازوں پہ توجہ نہیں کرتے ہیں، یا صیام پر، روزے پہ توجہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے اہم عبادت آپ کی جو آپ سے پوچھی جائے گی قیامت کے دن، رسپانسبل ہیں آپ، وہ صیام ہے۔ سب سے زیادہ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب سے الگ عبادت ہے رمضان کی۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں سب روزے کے بعد ہیں، روزے سے پہلے کوئی عبادت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اپنے روزے کو اللہ تک پہنچانے کی اور اسے بچانے کی کوشش کیجیے تاکہ وہ ضائع اور برباد نہ ہو۔ دیکھیں، اس کا تعلق ہر آدمی کی اپنی مصروفیات اور مشغولیات سے ہو سکتا ہے۔ آپ کی ڈیوٹی کا ٹائم الگ ہے، کسی کا الگ ہے۔ ہر آدمی اپنے وقت کے اعتبار سے اس کا چارٹ بنا لیں۔ مان لیتے ہیں کہ آپ کو صبح میں قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کا موقع مل رہا، آپ اس وقت بنا لیں۔ شام میں مل رہا، اس وقت بنا لیں۔ ہر جو وقت آپ کا ہے اسے استعمال کرنے کی، یوٹیلائز کرنے کی کوشش کیجیے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکے۔ رات اور دن کے کسی بھی حصے میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 16 گھنٹہ آپ کا خالی ہے، 16 گھنٹہ آپ کیسے استعمال کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ خیر میں استعمال ہو جائے، یہ آپ اپنے اعتبار سے چارٹ بنا لیں۔ الاہم فالاہم، جو زیادہ اہم ہے پہلے اس پر توجہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر خرید و فروخت کم کر دیں، تجارت کم کر دیں اگر آپ اس طرح سے ہیں، کیونکہ کئی سلف کے متعلق ہے کہ وہ شعبان میں رمضان کا کاروبار کر لیا کرتے تھے تاکہ رمضان وہ مکمل عبادت میں لگ جائیں۔ لیکن اگر کسی آدمی کا کاروبار ایسا نہیں ہے، رمضان بھی اس کو کمانا پڑتا ہے تو کمائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو کم کر لے تاکہ زیادہ مشغول اور مصروف اس پہ نہ رہے۔ لوگ مارکیٹ زیادہ نظر آتے ہیں۔ بالکل بالکل، وہ تو اگر ایسا نہ ہوتا تو پوری ابھی دیکھیے جتنی بھی مارکیٹ ہیں سب رمضان میں آفر دیتی ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ رمضان میں پھنسنے والے لوگ زیادہ ہیں، مرغے زیادہ اس میں ملتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ رمضان میں مارکیٹیں ڈاؤن ہونی چاہیے، اصل یہ ہونا چاہیے، اور ان کو شکایت یہ ہونی چاہیے بھائی رمضان تجارت کا مہینہ نہیں ہے، لیکن جتنے آفر، جتنی کمائی رمضان میں ہوتی ہے، اور آپ خود جانتے ہیں جتنا بجٹ آپ کا رمضان میں خرچ ہوتا ہے کسی اور مہینے میں ہوتا ہے، وہ تو کہنے کے لیے روزہ ہوتا ہے، باقی افطار اور سحری میں وہ کھانا پینا ہوتا ہے، بس اللہ کی پناہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سب جی سحری کی روزے کی نیت ضروری ہے۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو آدمی فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہے۔ لیکن روزہ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں محلھا القلب، دل کے پختہ ارادے کو کیا ہے؟ نیت کہتے ہیں۔ آپ رات میں یہ ارادہ کر کے سوئے کہ آپ کل روزہ رکھنے والے ہیں صبح، اور سحری کھانے کے لیے آپ اٹھ گئے، یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کی نیت ہے۔ اب یہ نہیں کہ میں نیت کرتا ہوں روزہ رکھنے کی، سحری کھا کر کے، یہ کھا کر کے، وہ کھا کر کے، یہ سب خرافات ہے اور بدعات کی چیزیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو نیت کی جگہ محلھا القلب، دل سے جو ہم کہتے ہیں کرتے ہیں وہ نیت کہلاتی ہے۔ رات میں آپ نیت کر کے سوئے کہ صبح روزہ رکھنا، یہ آپ کی نیت ہے بھیا۔
اگر کوئی خاتون حاملہ ہوں، حمل کی وجہ سے یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں تو یا روزہ رکھنا ان کے لیے مشقت اور تکلیف کا سبب ہو، ان کے لیے یا ان کے بچوں کے لیے نقصان دہ ہو، تو ایسے میں علماء کی جانب سے اجازت موجود ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھیں گی۔ لیکن اس کے بعد وہ کیا کریں گی؟ کیا ہر روزے کی وہ قضا کریں گی بعد میں یا فدیہ دیں گی؟ اس میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کریں گی جو حمل کی وجہ سے یا دودھ پلانے کی وجہ سے چھوٹے ہوئے ہوں، اور بعض دیگر علماء کی رائے جن میں صحابہ میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور سعید ابن جبیر اور دیگر لوگوں کی رائے ہے، موجودہ زمانے میں شیخ البانی نے بھی اس پر بڑی روشنی ڈالی ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ ایسے عورتیں ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ دیں گی، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گی جتنے روزے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے چھوٹے ہوئے ہوں۔ اور کہیں نہ کہیں یہ دوسری رائے فدیہ دینے والی زیادہ مضبوط اور قوی معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانا بنا کر کے بلا کر کے اپنے گھر پہ کھلا دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھانا پہنچا دیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے اور رمضان کا روزہ نہیں رکھ پاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، آخر رمضان میں کھانا بنواتے تھے اور مسکین کو 30 مسکین کو بلا کے کھانا کھلا دیتے تھے۔ تو وسعت ہے، ہر دن میں آپ کھلائیں، ایک ساتھ سب لوگوں کو کھلا دیں آخری رمضان کو، یا اسی طریقے سے بعض علماء کے ہاں یہ بھی ہے کہ پورا راشن ہر دن کا سیٹ کر کے آپ کسی محتاج اور ضرورت مند کے ہاں پہنچا دیں، لیکن کھلانا، پکا پکا کھانا کھلانا یہ زیادہ مناسب ہے، واللہ اعلم۔ السلام علیکم، یہ مجھے پوچھنا تھا کہ ہم لوگ انڈیا میں رہتے ہیں تو تراویح جو ہوتی ہے وہ 20 رکعت کی ہوتی ہے، پھر یہاں آتے ہیں تو 8 ہوتی ہے، تو کیا صحیح رہتا ہے؟ اب تو ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ 20 رکعت 8 رکعت یہ زیادہ مشہور ہے، اس کے علاوہ اور رکعتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اگر دیکھا جائے اور آپ کے طریقے کو دیکھا جائے تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ پڑھنی ثابت نہیں ہے، اور جو 13 کی بات ذکر کی جاتی ہے وہ کبھی کبھار اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یا معمول میں کہ آپ فطر کی نماز کے بعد بھی 2 رکعت بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن جو یہ رات کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی وہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جو نماز ہوتی تھی، اماں عائشہ کہتی ہیں فلا تسأل عن طولہن وحسنہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہوتی تھی وہ بڑی لمبی ہوتی تھی اور بڑے حسن والی ہوتی تھی، بڑی عمدہ نماز ہوتی تھی۔ اصل میں رکعتیں جو ہمارے پاس 20 رکعت یا اس سے زیادہ ہیں، ظاہر ہے اس میں ہم سب لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن بہت تیزی سے پڑھا جاتا ہے، یہ سنت کی مخالفت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، سنن ترمذی وغیرہ کے اندر ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقف علی رؤوس الآیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پہ ٹھہرتے تھے۔ یہ جتنے بھی قراء اس وقت پڑھتے ہیں نا، اصل میں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ الحمدللہ رب العالمین ٹھہر جائیے، الرحمن الرحیم ٹھہر جائیے، مالک یوم الدین ٹھہر جائیے، یہ طریقہ ہے سنت کے پڑھنے کا، اسی طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے، ورتل القرآن ترتیلا۔ اور یہ جو ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن پڑھا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ جا کر کے والظالمین میں آ کر کے وہ ہوتا ہے، تو اس طریقہ درست نہیں۔ دوسری یہ ہے کہ رکوع، سجود، یہ سب بڑی اہم چیزیں ہیں، صرف قرآن کا پڑھنا نہیں ہے، زیادہ پڑھنا نہیں ہے کہ قرآن ختم ہو جائے۔ اصل چیز یہ ہے کہ رکوع اور سجدے وغیرہ کو بتائیے۔ البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا رکوع سے کھڑا ہونا، سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ 4 عمل، پھر سے سنیے، آپ کا رکوع سے کھڑا ہونا، سجدہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، قریبا من السوا، البراء ابن عازب کی روایت صحیح بخاری کے اندر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 4 عمل تقریباً کیا ہے، برابر ہوتا تھا۔ اب بتائیے کیا ایسی نماز ہماری ہوتی ہے؟ حتیٰ کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا کہ آپ بھول گئے کہ آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ جب آپ رکوع سے کھڑے ہو جاتے تھے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ پیچھے لوگوں کو لگتا کہ آپ کیا ہے، بھول گئے ہیں، اور ایسے ہی 2 سجدوں کے درمیان آپ جب بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ بھول گئے ہیں۔ تو رکعتوں کی تعداد نہ بڑھائیں، رکعتوں کو اسی پہ رکھیں جو اللہ کے پیغمبر کرتے تھے، اور کیفیت نماز کی ویسے بنانے کی کوشش کریں کہ نمازوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ یہ نماز آپ پر واجب اور ضروری نہیں ہے کہ آپ پھٹافٹ پڑھ کر کے نکل جائیں، نہیں،
یہ آپ اپنے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھیں۔ اس لیے سنت کی موافقت میں 11 رکعت ہی مع وتر پڑھنی چاہیے، اور 20 رکعت جو منسوب ہے امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف رضی اللہ عنہ، انہوں نے کبھی بھی اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ یہ ایک بھی، جتنی بھی روایات اس سلسلے میں ذکر کی گئی ہیں، ایک بھی روایت حسن درجے کو بھی نہیں پہنچتی ہے۔ اور جو کہا جاتا ہے موطا مالک کے اندر روایت ہے کہ 20 رکعت کا حکم دیا، موطا مالک کے اندر پہلی روایت 11 رکعت کی ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، صاحب بن یزید بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد روایت آتی ہے 20 والی یزید بن رومان کی، جبکہ یزید بن رومان کا سماع امیر المومنین سے ثابت نہیں ہے، تو اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ موطا کی ایک روایت کو کوٹ کرتے ہیں، دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلی روایت جو ہے 11 کی ہے، دوسری روایت کیا ہے؟ 20 کی ہے۔ اس لیے سنت کا طریقہ یہی ہے کہ 11 رکعت پڑھی جائے، وطر کے ساتھ کیا ہے؟ 11 رکعت پڑھی جائے، واللہ عالم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام راشد ہے سر۔ سر سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سحری نہیں کھاتے ہیں، حالانکہ سحری کھانا سنت ہے، جی جی، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے، وہ سو جاتا ہے، یا اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نہ بھی اٹھوں، سحری نہ بھی کھاؤں تو یہی میری سحری ہے۔ اس معاملے میں تو سمجھ آتی ہے کہ روزہ ہو سکتا ہے، اور اگر ایک آدمی مطلب سو ہی جائے اور اس کی عادت یہ بن جائے وہ سحری کھائے ہی نہ، اور جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 8 پہرہ روزہ جو ہے وہ ہو گیا، تو اس معاملے میں جو ہے وہ قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، سحری کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، آپ نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ اور صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان تمیز اور فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ سحری کھانا ہے۔ تو سحری سنت بھی ہے اور سحری یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کبھی کسی موقع پر نہ اٹھ سکا اور اٹھا تو سحری کا وقت نکل گیا ہے اور نماز ہو رہی، تو اس کا روزہ درست اور صحیح ہے۔ بغیر سحری کے اگر کسی نے روزہ رکھ لیا ہے تو درست اور صحیح ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں وہ سنت کو چھوڑنے والا کہا جائے گا، اور اس کے اجر و ثواب میں کمی ہو رہی ہے۔ نہیں، آپ کا ہو گیا، آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہم لوگ سحری میں اکثر ہم سب کو بھی ہوا ہے کہ سحری کا ٹائم گزر رہا ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو اس مسئلے کو میں ضرور سمجھے، اس لیے لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک چیز تو جان لیجئے کہ اللہ کے نبی نے جس چیز کا حکم دیا ہے، جس کو سنت قرار دیا ہے، امت کے لوگ اس کی مخالفت کریں گے، وہ کھانا پینا ہی کیوں نہ ہو۔ ہر جگہ کھانے پینے کے لیے مارا ماری پڑی رہتی ہے۔ افطار میں اللہ کے نبی نے چونکہ کہہ دیا کہ اس میں جلدی کرنا یہی سنت ہے، تو اس لیے اب افطار میں ویٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ یہ ورنہ یہ انسانی طبیعت کے بالکل خلاف ہے کہ کھانے کو کہا جائے اور اس میں ویٹ کر انتظار کرے وہ، کیونکہ یہ سنت ہے کہ افطار میں جلدی کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطرہ، سعد بن سہل بن سعد الساعدی کی روایت صحیح بخاری کے اندر، کہ اس وقت تک میری امت کے لوگ خیر اور بھلائی پہ رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یعنی سورج غروب ہو گیا، دن ڈوب گیا، فوری طور پہ افطار کر لینا چاہیے۔ خواہ مخواہ 5 منٹ 7 منٹ ویٹ کرنا احتیاط کے نام پہ، یہ سنت کی مخالفت ہے، احتیاط نہیں، سنت کی مخالفت ہے۔ تو جب وقت ہو جائے تو فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ سحری لوگ کھاتے رہتے ہیں، اذان ہو گئی کھاتے رہتے ہیں۔ تھوڑا ایک منٹ مکمل ہونے دیجیے۔ جو سوال تھا ان کا تو جواب ہی نہیں دیا آپ نے۔ سحری کا تھا، افطار کا تھا؟ نہ سحری کا۔ یہ جو ہے اگر آدمی سحری کھا رہا ہو اور وقت ہو گیا ہو تو اتنی گنجائش ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب آدمی اذان سنے وَالْإِنَاءُ فِي يَدِهِ، اور برتن کھانے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فَلَا يَدَعُ حَتَّى يَأْكُلَهُ، اس طریقے سے روایت ہے سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر، تو وہ فوراً نہ رکھ دے، کھا لے۔ یعنی اگر ایک آدمی پہلے سے کھا رہا اور طبیعت اس کی بھر چکی، یعنی ہو گیا ضرورت بھر کا، تو پھر نہ کھائے، چھوڑ دے۔ لیکن جو شخص مثال کے طور پر ابھی ایک لقمہ اٹھایا ہی تھا یا پانی پی رہا تھا اور اذان ہو گئی تو اسے پی لے، یہ گنجائش موجود ہے۔ لیکن یہ کہ اذان ہو جانے کے بعد پھر کھانا وہ شروع کرے، یہ نہیں۔ واللہ اعلم۔